إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان و گواہ تھے۔ پس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے، تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے، پس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے حبیب، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں، کہیں وہ آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں، پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟